ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا میلاد کریں گے۔ آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے۔ جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ، جس میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے۔ کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں، ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزوں، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی۔ بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑی مشینیں ہیں۔ یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں۔ چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں۔ میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں۔ اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی یہ آیت نکلی سورہ واقعہ کی، اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو۔ آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں۔ سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی۔ غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی تو ہے خالق۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دہریہ، اس زمانے کی بھی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ سمجھ رہے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں یہ پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ، ایتھیزم۔ بہت سارے لوگ وہ اپنے دین، اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو، ایتھیزم۔ آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم، ایتھسٹ ہیں۔ ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم، اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی نہیں، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں۔ آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا۔ اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا۔ کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہاں ہے درد؟ ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا، سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر
اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے. پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے. کوئی کشتی بان نہیں, کوئی ملا نہیں, کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر, سواری بھی نہیں, خود سے سب چل رہی ہے. یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا. آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے, اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی. اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو, کس کو بنا رہے ہو تم, کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی. یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام, زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام, برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے. عزیزان گرامی, ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد, اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے. اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں, ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں. ہم بچپن میں پڑھتے تھے, ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے, اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل. وہ چرخہ سیلتی تھی, چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے, کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین, جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں. یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑی عقل مند عورت ہے, مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے. اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا, اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا, یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے, اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, بیٹھ جا میرے سامنے, میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا, پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے. کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے, جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے, کچھ کا کچھ بن جائے. کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے. ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا, دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا. ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن نظام برابر برابر چل رہا ہے. اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں, تو نہیں ہے ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے, اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ, رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا, ضرور فساد ہو جاتا. اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے وہ دو لوگ نہیں چلاتے ہیں, دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی. اب اس کو فلسفے میں آئیں گے جس کو فلسفی کہتے ہیں, یہ بھی ایک علم ہے. فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا. اگر دو ہیں, پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اتنی بات تسلیم کرتے ہو, جو کسی کا محتاج نہیں. جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ. دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا, یا تو پھر مشورے سے چلیں گے. مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا, اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں, چلو آج میٹنگ کرتے ہیں کل بارش کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں. اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا, کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں.
ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو. اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور. ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں, ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے, کوئی تو ہے, ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں. عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے, خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں. یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں, سکھوں کے ہاں بھی ہے. تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے, کسی مذہب کو مانتا ہے, ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے. لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے. یہاں تک تو سب متفق ہیں, ہے کوئی تو ہے, لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں. اسی لیے میرے عزیزو, اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی, اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں, آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 18ویں صدی کی بات ہے. 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا. اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے, ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں. یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں, سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی, اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریکی ہے. یہ کب؟ 18ویں صدی میں, یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. اس نے انکشاف کیا, دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی, بہت ہی ڈارک ہے, بہت اندھیرا ہے. وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا, ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں, سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا, وہ لا کر کے بتایا. اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں, لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا, اتنا ڈارک ہے. وہ سٹپٹا گیا, پریشان ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا. یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں, میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں. یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو. اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا, اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا. بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے, ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی, اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا. اس نے یہ نتیجہ نکالا. لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے, اللہ اکبر, حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں. میرے عزیزو, اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے. وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے, لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں, وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے, وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے. یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں, اس کے وجود کی نشانیاں ہیں. قرآن پڑھو, اس میں بہت ساری چیزیں جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. 2 سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے, ایک سمندر نیلا ہے ایک سمندر پیلا ہے, دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے,
ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو، جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی۔ سائنسدانوں اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزوں، قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا، اگر اس کی معرفت اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے۔ خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے۔ پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی۔ پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے۔ یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے، اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی، کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی۔ یہ نسوں کا اتنا لمبا سفر ہو جائے گا، اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا۔ اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، مفاہیم آیات میں بیان کر رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا ہم نے زبان سے جو جو چیزیں کھائی، اللہ اکبر، میں ایک بڑے محقق کے حوالے سے کہتا ہوں، روٹی کو انہوں نے کہا تمہاری روٹی تمہارے کھانے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نے پوچھا روٹی بھی نشانی ہے اللہ کی؟ کہا ہاں۔ تم ایک روٹی کو کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ اناج کھیت سے لیا، فصل جب آئی اس کو کٹایا، پسایا، آٹا بنایا، پھر گھر میں لایا، گوندھنے کے لیے دیا، آٹا گوندھا گیا، روٹیاں بیلی گئیں، توے پر رکھی گئیں، بن گئی۔ کتنی منزلوں سے گزری، کھیت سے آئی، پسائی میں گئی، گندھائی میں گئی، پکائی میں گئی، اب اس کے بعد ریڈی ہو کر تمہارے برتن میں آئی۔ اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اب تک سب تمہارا اختیار چل رہا ہے، تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو۔ گیہوں کا لانا ہے، جو کا لانا ہے، جوار کا لانا ہے، کس کا لانا ہے، تمہاری مرضی۔ آٹے سے کتنا گوندنا ہے، نرم گوندنا ہے، موٹا گوندنا ہے، تمہاری مرضی۔ روٹی موٹی پکانی ہے، پتلی پکانی ہے، تمہاری مرضی۔ روٹی پک جانے کے بعد 4 ٹکڑے کرنے، 5 ٹکڑے، 2 ٹکڑے، تمہاری مرضی، سب تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد تم چبا کر کے کھا گئے، اس روٹی کو چبا کر کھا گئے، نگل گئے۔ یہ روٹی جب حلق سے اتر گئی اب تمہاری مرضی نہیں ہے۔ اس ایک ہی روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے خون بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے منی بھی بنتی ہے، اسی ایک روٹی سے پیپ بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے کف اور بلغم بھی بنتا ہے، اسی ایک روٹی سے سب چیزیں بن جانے کے بعد ہمارے فضلات بھی نکلتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا، اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ، ایک روٹی لو
اس کے ایک ٹکڑے سے تم گوشت بنا کے دکھاؤ, دوسرے ٹکڑے سے تم خون بنا کے دکھاؤ, تیسرے ٹکڑے سے تم پیپ بنا کے دکھاؤ, چوتھے ٹکڑے سے تم بلغم بنا کے دکھاؤ, نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ صرف گوندنے پکنے تک تمہاری مرضی چلتی ہے, حلق سے نیچے اتر جانے کے بعد خدا قدیر و جبار کا نظام چلتا ہے. تمہارے رزق میں اس کی نشانیاں ہیں. کون ہے جو بناتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس روٹی سے ہمارے جسم کا حصہ؟ پوچھو, جا کر کسی سے بھی پوچھو, یہ ہمارا جسم موٹا تازہ گوشت کیسے بن گیا؟ یہ کھانے اچھے کھاؤ گے اس سے بن گیا. ہم نے کہا ہم کھانے کاجو بادام بھی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے, روٹی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے, چاول کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے, اور خون ایسا لکوڈ ہے کہ بازار میں ملتا نہیں, کسی انسان کا ہی لینا پڑتا ہے. اس کو کون بنایا ہے؟ کہا اس کو بھی روٹی سے ہی بنایا ہے, کاجو بادام سے ہی بنایا ہے, پھلوں سے ہی بنایا ہے. ہم پوری دنیا کی غذائیں لا کر چکی میں پیس کر کے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکے, لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے لقمے کے نیچے جاتے ہی نظام کو شروع فرما دیا ہے. کیسا وہ نظام ہے, کیسا وہ نظام ہے اے میرے عزیزو. اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں, کیوں تم نہیں دیکھتے, کیوں تم نہیں دیکھتے؟ آپ کو اگر میں ذاتیات, نفسیات, طبعیات, یہ جو علوم ہیں اس پر گفتگو کروں تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے بیلنس رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو معلوم ہے ہمارے کانوں میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے, جیسے ویل الائنمنٹ کرتے ہیں, ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک قطرہ چھوٹا سا اللہ نے رکھا, یہ بیلنس کو برقرار رکھتا ہے. جو سنکی ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا, جھولے کھاتا رہتا ہے, یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ جن کو کبھی کبھار فیٹس آ جاتی ہے, چلتے چلتے آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں, یہ کون ہیں؟ جن کا صرف وہ کانوں کے بیچ کا ایک قطرہ بھی ہل گیا تمہارا بیلنس نہیں بگڑ جائے گا. تم کھڑے کیسے ہوتے ہو؟ دو پیروں پر سیدھے کھڑے رہتے ہو, جب تک چاہو کھڑے رہو, چلنا چاہو تو سیدھے چلتے ہو. اگر وہ بیلنس چوک گیا, جیسے کار ویل الائنمنٹ چھوٹنے سے ادھر ادھر جانے لگے گی, تمہارے پیر لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے. اس ایک ہلکے قطرے سے اللہ نے تمہارے پورے وجود کو رکھا ہے. تمہیں ٹیڑھا کرنے کے لیے صرف اس قطرے کو جنبش دینے کی ضرورت ہے, صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے. میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی, اللہ اکبر, حیرت ہوتی ہے. انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں, کھلتی بھی ہیں جھپکتی بھی ہیں, جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی, کسی کو احساس نہیں ہوتا. کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے, میگنیٹ ہے, کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے, نہیں جھپک سکتی, تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے, اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے, ایسا فلیکسیبل, ایسا ربر ہے. اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے, پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک, کھلے گی نہیں کھلے گی. جھپک گئی تو وہی رہ گئی, کھلی تو بند نہیں ہوگی. پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے, بند ہوتی ہے. اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے, یہ ربر, یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے, تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے, بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے, بلکہ ایک دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں, کھولتے ہیں, احساس نہیں ہے اس نعمت کا. اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی, کھل نہ سکے, تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے. بلکہ میرے عزیزو تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے, یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں, نشانیاں ہیں. جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں, لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا
ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف، چونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں، پلکوں میں، اور اوپر بھووں پہ آئی برو بھی ہیں، اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں۔ سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں، یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے، بال سیم ہے، یہ بڑھتے نہیں، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن مجھے حیرت ہوئی، میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی، کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو۔ پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں، ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں، قوت بھی ان کی سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے، ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے، آتا تک نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری، اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں۔ اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں، نہیں چلا سکو گے، نہیں چلا سکو گے۔ دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے۔ ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار، تو خون ناخن تک پہنچتا ہے، اتنا پریشر اس کے اندر ہے۔ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے، کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر، وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے، اور کارڈیالوجی نہیں، ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے، جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے۔ پلک آپ جھپکتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں۔ ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے۔ وہ ایک لیب ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے، دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے، سائنس میں یہ لکھا گیا ہے۔ وہ مسکرا ہے، کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی، بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب۔ ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے۔ جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے، عزیزان گرامی کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں، سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم، علم البحر جن کو معلوم ہے، جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں۔ سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو، کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو، یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے۔ کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے۔ کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں، لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے۔ ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے۔ کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں، جیسے
آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں، اندر پیڑ پودے بھی ہیں، آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے، مخلوقات ہیں، ہاں ہوتے ہوں گے، سب ہوتے ہوں گے، لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے۔ اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے، کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے، پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں، سمندر کا جوشیلا پانی۔ اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے، لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی۔ انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی، جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آور تھی، 2000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا، اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی، 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جب جا رہی تھی، تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے، سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں، جن کو وولکینو کہا جاتا ہے، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں، آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں۔ وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے، میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے، جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا، اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا، ستاروں کے علم کے متعلق، سمندروں کے علم کے متعلق، زمین کا یہ جیو فزک ہو، آسٹرونومی ہو، ستاروں کا آسٹرولوجی ہو، علم الفلکیات ہو، اس کے بعد نباتات، یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے، ان کے جوڑ بنائے گئے۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں، پھل اچھے آتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی۔ عزیزان گرامی، پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا، یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے، یہ رنگ کون ڈالتا ہے؟ ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے، ہرے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے؟ اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا، پتوں کو پھاڑ دیا، لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا، کہیں نہیں پایا۔ ان پودوں کو اور ان پھولوں کو کون رنگ دیتا ہے؟ بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کی سب سے بڑی چیز یہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیڑ پودوں کو تم لہلہاتے ہوئے آج دیکھتے ہو، ان کی پیدائش پر کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں؟ اللہ اکبر! ان کو تم نے زمین کے اندر بو دیا تھا، مٹی ڈال دی تھی اور اس پر پانی ڈال کر برابر کر دیا تھا، لیول کر دیا تھا، اور اچانک دوسرے دن تیسرے دن جا کر دیکھتے ہو وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آیا ہوا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ چھوٹا سا کومپل نکلا ہوا پودا باہر آتا ہے، اب وہ کتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے، ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ پودا وہیں لگا ہی لگا ہے۔ چھوٹے پودے کو بڑی سے بڑے طوفان ہلا کے نہیں کر سکے، کون ہے وہ ہلکے پودے کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑی بڑی ہواؤں سے وہ بڑی بڑی طاقتوں کو اڑا لے جانے والی ہوائیں آتی ہیں، لیکن ہلکے پودے کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فصلیں لانے تک کون ہے ان کی حفاظت کرتا ہے؟ قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجا ما لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ فرماتا کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا؟ کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے اس میں نہریں بنایا؟ کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں کو چھت بنایا؟ کون ہے جو اس میں سے تمہیں رنگ برنگے پودے نکالتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
اس طرح کی 5 آیتیں جس میں سوال ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اب میرے عزیزو، میں نے آسمانوں کی بات کی، زمینوں کی بات کی، گیلیکسی کی بات کی، پیڑ پودوں کی بات کی، سمندروں کی بات کی، بلکہ میں نے تمہارے ذات کی بھی بات کی۔ تمہارے جسم میں موجود ہر عضو، ہر پارٹ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایک عضو دوسرا ڈپلیکیٹ بنا نہیں سکتا، بنے گا تو صاف نظر بھی آئے گا۔ آنکھ چاہے تو بکرے کی لگا لو لیکن دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس آنکھ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ دوسرا اس کی کاپی کر نہیں سکتا۔ روبوٹ تو بہت بنا لیے لیکن جینے والا، فیلنگ رکھنے والا انسان دوسرا تخلیق نہیں کیا جا سکا، بلکہ وہ قرآن میں اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ تم تو انسانوں کے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنین بنائے جا رہے ہیں، یعنی ہم ڈپلیکیٹ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکیں گے۔ 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دوسری تخلیق کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ہو، جب کوئی بنا نہیں سکتا، اسی لیے اسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے بھی کوئی جسم نہ بناؤ، اس لیے کہ تم خدا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بنانا کسی کے جسم کو صرف کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز تعمیر، یعنی شکل و صورت والی کوئی بھی چیز نہ بناؤ جو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایسی چیزیں جس میں جان ہے، جو چلتی پھرتی ہیں، ان چیزوں کو بنانے کے لیے منع اسلام نے اسی لیے کیا کہ تم قدرت کی تشبیہ چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی برابری کرنا چاہتے ہو، تم سے یہ ممکن بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھتے ہو آج ہمارے ہاں ناٹک ہے، ہمارے ہاں لوگوں کا انت وشواس ہم دیکھ رہے ہیں۔ بے وقوفی کی حد ہو گئی آج بھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جس کو بنائے۔ میں آپ کو بناؤں، خدا کون ہے، تمہارا یقین کیا ہونا چاہیے اور دنیا کیا چاہتی ہے، میں سب کو کھلے عام میسج دے رہا ہوں، سب کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کو خدا بنانا پڑے گا، پیسے لانا پڑے گا، بنا نہیں سکتے تو مارکیٹ میں جانا پڑے گا، لال پیلا کالا نیلا خدا خرید کر کے لانا پڑے گا، اور اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، 4 ہوں گے کہ 5 ہوں گے کہ 6 ہوں گے، ایسے ہاتھوں والا ہم کو لانا پڑے گا۔ کیسے؟ ارے وہ خدا چل کے بھی نہیں آئے گا، اس کو اٹھا کر کے لانا پڑے گا، بیٹھے گا خود نہیں بٹھانا پڑے گا، سوئے گا خود نہیں سلانا پڑے گا، اور اٹھے گا بھی خود نہیں اٹھانا پڑے گا، اور اسے وہ ڈوبے گا بھی خود نہیں ڈبانا پڑے گا، ٹوٹے گا بھی خود نہیں توڑنا پڑے گا، کھائے گا کچھ نہیں اسے زبردستی کھلانا پڑے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لوگوں نے اگر اپنے دماغ سے اس کو خدا سمجھا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، میں مجبور ہوں، میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے، میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے، میں خدا کو اٹھاتا نہیں، میں خدا کو بٹھاتا نہیں، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے، خدا مجھے چلاتا ہے، خدا مجھے سلاتا ہے، خدا مجھے کھلاتا ہے، خدا مجھے پلاتا ہے، جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے، جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے، جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے۔ ہم اس خدا کی تسلیم، اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، وہ مالک و مختار ہے۔ عقیدہ یہ ہو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو، ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، ارے آج تو خدا بنا بیٹھا ہے، اس کو فخر سے دیکھو، کہو ارے تو کیا خدا ہے، میں ہی تو بنایا ہوں تجھے۔ کبھی بنانے والا یہ کہہ سکتا ہے نا، اور کوئی آ کر کے سارے لوگ عبادت کر رہے ہوں، کوئی آ کر کے سامنے کہہ دیا سارے بھکتوں کے پاس کہ تم اس کو خدا کہہ رہے ہو، میں تو لاتوں سے گوندھ کے بنایا تھا اس کو، میں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، تو عزت کیا رہے گی؟ اسی لیے آپ نے دیکھا اسلام کا عقیدہ وحدانیت یہ ہے، عقیدہ خدا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کروڑوں مسجدیں ہیں، کبھی ہم نے خدا کی جسم تو دور کی بات ہے، کوئی شکل اور تصویر بھی مسجدوں میں نہیں رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تصویر لگے گی کہیں خدا کی تو ہم اس کو خدا تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا، اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ جو آنکھ میں آ گیا وہ خدا
हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इस्लाम वो है जो बगैर देखे उसकी बारगाह में झुक जाता है। दुनिया सामने देख करके झुकती है और मोमिन बगैर देखे उसके सामने झुकता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सिफत है ईमान वालों, जो कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, ये वो बंदे हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ आखिरी बात मैं करने आता हूँ, मेरा वक्त तवील हो गया। ऐ मौला तेरी निशानियाँ बहुत हैं, आसमान तूने बनाया, ज़मीन तूने बनाया, सितारे तेरे हैं, समंदरों का इल्म तूने इंसानों को दिया, सब कुछ तूने बनाया। लेकिन मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है एक कायनात में सबसे बड़ी अगर कोई निशानी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। फिर भी इसीलिए कहा मक्का के वो कुफार पूरी कायनात के सबसे बड़े काफिर हैं कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को देख करके भी ईमान नहीं ला सके, इसलिए कि वो रसूल ही बजाते खुद अल्लाह की एक ऐसी निशानी है। चेहरा व दुहा है, जुल्फें व लैल है, और दस्त मुबारका और गले का नरम व नाजुक अंदाज ये है कि इंसान देख करके हैरत में रह जाता था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब मैं गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ये बताऊंगा मेरे अजीजों कि कायनात में सबसे बड़ी निशानी मेरे नबी की ज़ात है, मेरे आका की ज़ात है। और ये भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आज हम जो झुक रहे हैं मस्जिदों में बगैर खुदा को देखे हुए, किसने बताया कि खुदा है? अगर वो मोहम्मद ना होते तो हमको खुदा का इदराक भी ना होता। इसीलिए हम कहते हैं मैं मानता हूँ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल